بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور بڑا قیمتی مہینہ رمضان کا گزر رہا ہے اور آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ ہم سب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اپنی انجینئرنگ کی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ نماز کا خصوصی اہتمام کر رہے ہوں گے، روزے کا اور تراویح کا اور تہجد کا اور قرآن پڑھنے کا۔ اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں، ابھی آدھے بھی نہیں ہوئے، تو میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ کسی ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ A war is started between two countries or among several countries۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، امریکہ نے سیریا پہ، کوریا پہ، ویتنام پہ حملہ کر دیا۔ تو جنگ کا ایک ایٹموسفیئر ہوتا ہے، اس میں دونوں ملکوں کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں آمنے سامنے۔ سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں الرٹ ہوں کہ اگر میں چوکا تو سامنے والا جو فوجی ہے، جو سولجر ہے، he will hit me, he will fire at me۔ تو وہ بڑا الرٹ ہوتا ہے جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد میں، کہ میرا ایک دشمن ہے، ہم ایک جنگ کے اندر ہیں اور وہ مجھے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج سر نے کیا جنگی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو میں ایکچولی یہ اس سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب we all are in a state of war۔ ہم سب ایک جنگ میں ہیں۔ وہ کیسے جنگ میں ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جنہیں مبعوث فرمانے لگے ہیں یہ فساد پیدا کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ ابلیس تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی اور پانی سے بنایا ہے۔ جو آگ ہے، جو فائر ہے، فلیم، اٹ از superior than soil۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، زمین مٹی نیچے بیٹھتی ہے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، نکل جا جنت سے۔ اس نے پھر اللہ سے ایک کنسیشن مانگی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اگر وہ توبہ بھی مانگتا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف فرما دیتے، لیکن اس نے توبہ کی بجائے اس نے کنسیشن مانگی کہ give me time up to the day of judgment، کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ اب آپ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو میں آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تقریباً سب کو گمراہ کر دوں گا۔
تھوڑے سے لوگ ہوں گے آپ کے خاص بندے جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے اور جو تیرے پیچھے لگیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن میرے خاص بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو یہ ہے ایک سٹیٹ آف وار جس کا میں بتا رہا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا ایک ازلی دشمن ہے، اور وہ مجھے پیدا ہوتے ہی بہکانا شروع کر دیتا ہے. ہر وقت مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. مختلف ہیلے، مختلف بہانے، مختلف خیال دل کے اندر لے کے آتا ہے، بار بار لے کے آتا ہے، کبھی ہار نہیں مانتا، اور موت کے آخری وقت تک وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو ابلیس نے کہا تھا کہ میں سامنے سے آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کھول کے رکھی ہے. سامنے سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو فیوچر، برائٹ فیوچر دکھاؤں گا کہ کامیابی جو ہے بہت اچھے فیوچر میں ہے، پیسے میں ہے، اچھے گریڈز آنے کے اندر ہے، ہر وقت دنیا کی سٹڈی کرنے کے اندر ہے، اچھی جاب کے اندر ہے. تو میں برائٹ فیوچر سے ان کو ڈی ٹریک کروں گا. ہر کوئی اپنے فیوچر کے لیے لگا ہوگا، کوئی جاب کے اندر ہے، کوئی سٹڈی کر رہا ہے، ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھنے کے لیے دوں گا. تو جیسے اٹھنے لگیں گے میں کہوں گا نہیں، گو بیک ٹو یور اسٹڈیز، دس از موسٹ امپورٹنٹ. کہ نماز نہ پڑھو، اپنی سٹڈی پڑھو، تم میں تو بڑا برائٹ فیوچر چاہیے. اگر تم نماز کے لیے گئے تو خدا نہ خاصہ تمہارا تو نقصان ہو جائے گا. تم اگر نماز چھوڑ کے پڑھتے رہو گے تو بڑا اچھا فیوچر ہے. تو میں سامنے سے آؤں گا، ایک برائٹ فیوچر دکھاؤں گا. بیک سے آؤں گا مطلب کہ میں ان کو پاسٹ کے اندر جکڑوں گا کہ نہ کبھی تمہارے دادا نے، نہ کبھی تمہارے پردادا نے، نہ کبھی تمہارے باپ نے. مجھے گمان ہے سب کے پیرنٹس اور ابا اجداد اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جو شیطان نے کہا اس کا میں مفہوم آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ نہ کبھی تمہارے دادا نے، ابا اجداد نے تبلیغ کی، نہ نیک کام کیے، نہ انہوں نے تمہیں نیک کام کی دعوت دی، تو تم کدھر سے نیکی کی طرف چل پڑے ہو. تو ان کو پھر پیچھے سے بھی روکوں گا، سامنے سے برائٹ فیوچر اور پاسٹ سے بھی ان کو روکوں گا. پھر دائیں اور بائیں سے آنے کا کیا مقصد ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کا کام کرنے لگے گا تو میں کچھ رشتہ داروں کو بھیجوں گا دائیں سے، کچھ فرینڈز کو بھیجوں گا بائیں سے، حلقہ احباب، دوست، اوپر نیچے والے جو لوگ ہیں آپ کے، ان کو میں بھیجوں گا. وہ آئیں گے، کہیں گے چھوڑ، تم نے کیا کرنی ہے نماز پڑھ کے، وہ مووی چل رہی ہے، اس کا کلائمیکس چل رہا ہے، مووی دیکھیں. تم نے کیا کرنا ہے نیک کام کر کے، ہم تو سارے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، گروپ سٹڈی کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو میں نیکی کے کام کرنے لگا ہوں. تو اس کو وہ کوئی فرینڈز، کچھ ریلیٹیوز، پھر کچھ ماحول کی صورت میں آؤں گا کہ ماحول ایسا بنا دوں گا کہ کوئی جا ہی نہیں سکے گا. کوئی جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو مولوی ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے. تو یہ ہے وہ سٹیٹ آف وار جس کا میں بتا رہا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا ایک دشمن ہے، اور وہ میرے ہی از آفٹر می، میرے پیچھے ہے، میرے آگے ہے، میرے دائیں ہے، میرے بائیں ہے، اور وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کبھی کوئی نیک کام نہ کروں. اگر آپ کبھی اور کریں، کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو ایسے ہی دل میں خیال آتا ہے وہ فلانے شخص نے وہ 4 سال پہلے مجھے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ فلانے شخص نے اگلے مہینے پھر مجھے تنگ کرے گا تو میں اس کو بھی اس کی ایسی کی تیسی کروں. تو یہ جو خیال ہے یہ کون لے کے آتا ہے؟ اپنے آپ تو نہیں آتے نا، یہ شیطان ہے جو لے کے آتا ہے. تو لکھا ہوتا ہے بی ویئر، سی سی ٹی وی، یو آر انڈر سی سی ٹی وی، بی ویئر. تو اللہ نے بھی ہم سب کو کہہ دیا ہے کہ بی ویئر، شیطان، Iblis is your enemy. He is after you. He is after you all the times. He runs in your veins like blood.
He detracts you. He doesn't allow you to do good deeds. He encourage you to do bad deeds. ہمیشہ وہ برائی کی طرف آپ کو آہستہ 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 لے کر جائے گا. اور صرف اللہ کی رحمت ہی انسان کو بچا سکتی ہے شیطان سے، کیونکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو میں اپنے طور پہ نہیں بچ سکتا. اللہ نے سکھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بار بار اللہ نے کہا ہے کہ میری پناہ میں آنا، میری پناہ میں آؤ، میری پناہ میں آؤ. شیطان سے شر سے بچو، شیطان کے شر سے بچو، شیطان کے شر سے بچو. پھر کبھی اس طرح ہوا ہے کہ جنگ ہو رہی ہو تو سولجر جو ہیں وداؤٹ اکوپمنٹ، وداؤٹ گن جو ہے وہ لڑنے کے لیے چلے جائیں؟ نو نیور، کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ سولجر کے پاس اپنی گن ہوتی ہے، بلٹس ہوتی ہیں، پھر اس نے اپنی ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. دس از یور شیلڈ. روزہ رکھنا، اٹ ول پروٹیکٹ یو تھرو آؤٹ دا ایئر. اٹ ول میک یو اسٹرینتھن ٹو فائٹ اگینسٹ ابلیس. اٹ ول میک یو اسٹرینتھن ٹو اوائڈ بیڈ ڈیڈس. اٹ ول میک یو اسٹرینتھن ٹو اسپیک ٹروتھ. اٹ ول میک یو اسٹرینتھن ٹو آفر پریئر. It will make you strengthen to have good ethics, to respect elders, to respect parents. تو ان سب کی جو ایک پریکٹس ہے وہ اس کے لیے یہ جو روزہ ہے جو آج کل میں اور آپ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ ایک ڈھال ہے. دس از شیلڈ. شیطان جو سارا سال ایک ہم پر محنت کرتا ہے، ہمیں مختلف قسم کی برائیاں ہم سے کرواتا ہے اور ہمیں ڈالتا ہے، تو اللہ نے بھی ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ اللہ رمضان میں جو ہے وہ ساری کی ساری جو برائیاں ہیں اس کو جلا دیتے ہیں. ہم آپ کو لے کے گئے تھے اسٹیل مینوفیکچرنگ یونٹ میں، تو اس میں آپ کو بھٹی دکھائی تھی جس کے اندر 800 سے 1200 ڈگری سیلسیس مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اسٹیل کو ڈال رہے تھے. اور جب وہ اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کی ساری کی ساری کیویٹیز اور امپیورٹیز جو ہیں وہ صاف کر دی جاتی ہیں اسٹیل کی، اور وہ اس جو وہ بھٹی ہوتی ہے، بھٹی کے بعد وہ بڑا صاف شفاف اسٹیل نکلتا ہے. یو ہیو وٹنس یور سیلف. آپ کو ہم لے کے گئے ہیں. اللہ نے بھی یہ ایک بھٹی بنائی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم سارے رمضان سال کے گناہ لے کے جاتے ہیں، اللہ پاک بالکل کلین کر کے ہمیں نکال دیتے ہیں باہر. بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو یہ انسان کی ایک شیلڈ ہے. اور انسان کے جو اکوپمنٹ، اس کے جو گنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ نماز ہے، اچھے اخلاق ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حلال رزق ہے، برائیوں سے بچنا ہے، فحاشی سے دور جانا ہے، سود سے دور جانا ہے. یہ جتنی کی جتنی نیکیاں ہیں یہ اس کی جو ہیں گنز ہیں، اس کے ہتھیار ہیں. آج ایک بہت بڑے دھوکے میں شیطان نے مجھے بھی ڈالا ہوا ہے اور آپ کو بھی ڈالا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. جب جہنمیوں سے پوچھا گیا، فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے کے چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ ان کا جواب تھا. دس واز دیئر رپلائی.
کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نماز کا نہ پڑھنا ہمیں جہنم میں لے آیا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولنا ہے۔ آج ہمیں یقین کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ یہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دیں جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے حبیب نے بتائیے کہ اس ایمان میں تو بھی داخل ہی نہیں ہوئے، یہ تو بھی اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ مجھے یقین ہے کہ سامنے میرے آگ جلی ہو، I will never jump into the fire. If I am standing on a mountain, I will never jump from the mountain. If I am standing on the shore of a river or sea, I will never jump in the sea. مجھے یقین ہے کہ میں اگر سمندر میں چھلانگ ماروں گا تو میں ڈوب جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ ماروں گا تو میرا کچھ نہیں بچنا۔ مجھے یقین ہے کہ آگ جل رہی ہے، اس میں اگر میں کودوں گا تو میرا کچھ نہیں بچنا۔ کیا ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد والی ہے، یہ والی زندگی نہیں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو نماز نہ پڑھیں ہم لوگ۔ اگر یقین ہو تو جھوٹ بولنا ختم نہ کر دیں۔ اگر یقین ہو کہ میرے سے ایک ایک چیز میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کرامن کاتبین دے آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ، تو کیا ہم جھوٹ بولیں، حق ماریں، ظلم کریں، روزہ چھوڑیں، نماز چھوڑیں، بددیانتی اختیار کریں، بد اخلاق ہوں، سود کے کاروبار کریں، فحاشی کے اندر جائیں؟ تو اپنے آپ کو میں بھی ٹٹولوں، آپ بھی ٹٹولیں، اپنے گربان کو آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں کہ کتنا یقین ہے ہمیں۔ ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہے، یقین کی مضبوطی میں بڑی کمی ہے۔ جس دن ہمیں یقین آ جائے گا ان ساری باتوں کا تو نماز نہیں چھوٹے گی، لیٹ می ٹیل یو، روزہ نہیں چھوٹے گا۔ پھر جس دن مجھے یقین آ جائے گا کہ میں نے یہ تو ایک امتحان میں ہوں اور اس کے بعد میں نے جانا ہے، پھر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، بد اخلاقی نہیں ہوگی، ظلم نہیں پھر ہوگا، جھوٹ بولتے ہوئے زبان رکے گی، نہیں بولا جائے گا۔ جب یقین آئے گا تو وی آل آر ان اسٹیٹ آف وار، ہم سب ایک جنگ کے اندر ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہنی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنے دشمن کو نہیں ہرا سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ صرف اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، نیکی کی توفیق دیجئے، برائی سے بچائیے۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے ہم نے، آخری سانس تک اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے اور کامل یقین ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ ہم اس طرح سے گزاریں گے کہ جو اصل آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر کے رکھ لیں تاکہ آگے جا کے نا ہمیں پریشانی ہو۔ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اگر 1 ویک کا سفر ہے، جرنی ہے، 1 منتھ کا جرنی ہے، تو اس کے مطابق سودا لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، بیگ لیتے ہیں، پاسپورٹ، ویزا، ہر چیز چیک کرتے ہیں۔ تو وہ مرنے کے بعد والا راستہ بہت لمبا ہے۔ تو میں اپنے گربان میں دیکھوں کہ میں نے کیا اکٹھا کیا ہے، آپ بھی اپنے گربان میں دیکھیں what you have collected for the journey after this life۔ اللہ پاک مجھے بھی
دین پہ پورا کا پورا چلنے کی توفیق دیں، یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔